بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کا خادم انشاءاللہ جمعے کے احکام کے تعلق سے عرض کرے گا۔ اس لیے جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے وہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک صورت شریفہ ہی ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور اس سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع جو ہے 3 آیات پر مشتمل، وہ پورے احکام جمعہ کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمائے اس آیت میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے یا اذان پکاری جائے، فاسعوا الی، اس کا اہتمام کرو، ذالکم خیر لکم لعلکم تفلحون، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، لعلکم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو پھر اللہ مجھے معاف، ایام جہالت میں اس دن کا نام یوم العروبہ تھا، یوم الجمعہ نہیں تھا۔ ایام جہالت میں اس کا نام یوم العروبہ تھا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کی بعثت سے 560 سال پہلے، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے اسی خاندان قریش میں، اسی قبیلہ قریش میں ایک آدمی ہوا کرتے تھے، ان کا نام کعب بن لؤی تھا۔ یہ کعب بن لؤی جو تھے، یہ خیال رہے کہ ہر دور میں اسلام تو بہرحال باقی رہا ہے، کسی نے اس پر عمل کیا، کسی نے اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جس دین کے ساتھ اس زمین پر بھیجے گئے وہ اسلام تھا، حضرت نوح نے جس دین کو پیش کیا وہ اسلام تھا، حضرت صالح اور حضرت شعیب نے جس دین کو پیش کیا وہ اسلام تھا، حضرت ابراہیم نے جس دین کو پیش کیا وہ اسلام تھا۔ سارے انبیاء اسلام لے کر آئے، تو اسلام ہر دور میں موجود تھا، کچھ اس کے ماننے والے اور کچھ اس کے انکار کرنے والے۔ تو یہ کعب بن لؤی جن کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے، اس دور میں مفسرین نے لکھا کہ یہ انتہائی شریف اور نیک آدمی تھے، اور چونکہ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا، اس لیے یہ قریش کے لوگوں کو جمع کر کے اس یوم العروبہ کے دن ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں تقریر کرنا، نصیحت کرنا، سب کو جمع کر کے اکٹھے خطاب کرنا، اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس یوم العروبہ کو اہل قریش کو، یعنی اپنے خاندان کو جمع کر کے ان کے اوپر کچھ نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے ہی چونکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اس دن، اس لیے انہوں نے کہا بھئی اس یوم العروبہ کا نام یوم الجمعہ رکھ دو، تو ان کا رکھا ہوا نام ہے یہ یوم الجمعہ، کعب بن لؤی کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا، 560 ایئرس۔ مفسرین نے لکھا کہ خود کعب بن لؤی جو تھے، ان کو اللہ نے اس دور میں بت پرستی سے مکمل طور پر بچائے رکھا تھا۔ میں نے جو شروع میں ایک بات عرض کی، اسلام ہر دور میں رہا ہے، کچھ اس کے ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے۔ تو کعب بن لؤی جو تھے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا دور ہے، 550 سال پہلے کا، لیکن حضرت عیسیٰ روح اللہ تو آ کے چلے گئے تھے نا، اس لیے کہ ان کی جو ولادت، ان کے بعثت جو تھی وہ آپ کے 640 سال پہلے ہوئی تھی۔
تو کعب بن لوئی جو تھے قریش میں سے وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے بت پرستی سے مکمل طور پر بچا رکھا تھا، اور یہ موحد آدمی تھے اور انتہائی نیک، انتہائی انسانیت کی خیر خواہی کرنے والے، اور اپنی خدمات کی وجہ سے وہ اتنے مشہور تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اہل قریش نے ان کی وفات سے اپنے نئے سال کو گننا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جب واقع فیل پیش آیا، پھر نیا سال شروع کر دیا واقع فیل سے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو وہاں سے ہجری سال جو باقاعدہ شروع ہوا وہ آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ یوم الجمعہ، اس کا نام یوم العروبہ سے یوم الجمعہ کیسے ہو گیا؟ اس جمعے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے کچھ جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، اللہ عز و جل نے اس کائنات کی تخلیق جو ہے، ویسے اللہ کی شان جو ہے، شان تخلیق، وہ یہ ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کسی چیز کا ارادہ کے بعد بھی نہ جانے کتنی حکمتیں اس میں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق جو فرمائی وہ 6 دن میں کیا، 6 دن میں۔ اس دن کو بعض علماء دور کہتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح اس لیے کہ قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں سورہ قاف میں فرمایا کہ لقد خلقنا ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ سورہ قاف کی آیت ہے 26 پارے میں۔ ان سب چیزوں کو فی 6 ایام، ہم نے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ تخلیق کائنات آخری دن ہے تخلیق کائنات کا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق۔ اسی طرح یہی جمعہ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، یہی جمعہ ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کی طرف روانہ فرمایا گیا، اور یہی جمعہ ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی جمعہ ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے میں اللہ نے ایک ساعت ایسی رکھی ہے، ایک وہ کب ہے انشاءاللہ آگے اگر اللہ نے موقع دیا تھوڑا وقت رہا تو آپ سے عرض کر دیں گے، یا پھر اللہ مالک ہے۔ تو میرے بھائیو، اس جمعے کے خاص احکام ہیں۔ یہ عید المسلمین بھی کہلاتا ہے، یہ سید الایام بھی کہلاتا ہے، دنوں کا سردار ہے۔ یہ دن سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن بعض دنوں کو لوگوں بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو بعض مہینوں نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ سید الایام اس لیے کہلاتا ہے کہ باقی ہفتے کے جتنے دن ہیں اس پر اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس آیت شریفہ میں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اصل تو احکام جمعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ وذروا البیع۔ بس جیسی اذان ہوئی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو سے مطلب لب کو اس کا خاص اہتمام کرو۔ اب چونکہ اذان ہو گئی اس لیے اللہ کا ذکر، اس ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اس ذکر میں 2 چیزیں شامل ہیں، خطبہ جمعہ بھی اور نماز جمعہ بھی، دونوں چیز ملا کر ذکر کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے کہ نماز جمعہ کے احکام جو ہے وہ عام نمازوں سے الگ ہے، عام نمازوں سے الگ ہے۔ عام نمازیں جو ہیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں، جماعت چھوٹ جائے، وہ انفرادی طور پر اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، اجر و ثواب میں تو کمی ہو جائے گی لیکن انفرادی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ جمعے کے لیے جماعت شرط ہے اور جمعے کے لیے خطبہ بھی ایک شرط ہے، یہ خیال رکھیں۔ اب پھر
پھر یہاں پر ایک تاریخی معلومات آپ کو ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ احکام نازل ہوئے، سورہ جمعہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، جب یہ احکام نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جمعے کے لیے ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ جو خطبے کے پہلے ہوتی ہے ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ لیکن خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت تک مدینہ کی آبادی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو مزاج اللہ نے بنایا تھا شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کا، وہ ایسا عجیب و غریب ہے۔ جو کچھ اللہ کا حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے اس پر ہمیں یوں کا تو عمل پیرا ہونا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ان کا مزاج مبارک۔ حضرت اب پہلے جب اس کے پہلے کا جو دور تھا، آپ کا دور، صدیق اکبر کا دور، عمر فاروق کا دور، تو اس وقت آبادی قدرے کم تھی تو آواز اتنی بلند تھی اذان دینے والوں کی کہ جو آبادی تھی قریب قریب وہاں تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی کافی بڑھ چکی تھی تو انہیں یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ جمعے کی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بس جمعے کی نماز کے لیے لپکو اور ساری خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ جمعے کی اذان ہو اور بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا حصہ ہو جہاں تک آواز نہ پہنچ سکے اور کوئی مسلمان غلطی سے اللہ کے اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اس کی خلاف ورزی کر جائے۔ اس خیال سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی ایک اذان بازار میں جہاں حضرت کا گھر تھا وہاں سے دی جاتی تھی، پہلی اذان جمعہ، اور دوسری اذان جو تھی وہ یہ خیال رہے کہ دو اذانیں نماز جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی، اور جب یہ شروع ہوا تو اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ موجود تھے، اور ان سب نے جو مقصد تھا اس دو اذان کے شروع کرنے کا، اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے مزاج رسالت سے جتنا زیادہ حضرات صحابہ جاننے والے تھے کوئی اور کیسے جان سکتا ہے؟ وہ تربیت یافتہ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے زیادہ مزاج رسالت کو پہچاننا اور اس پر عمل پیرے ہونے کا جذبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارے صحابہ نے اس پہ سکوت اختیار کیا اور اس کو اجماع صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور اجماع صحابہ جس پر صحابہ جمع ہو جائیں، یہ شریعت مطہرہ کے حکم کے اندر ایک اہم ترین حکم ہے۔ ہمارے ہاں تین چیزیں بنیاد ہیں احکام کی: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع صحابہ۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیں، اس پر کوئی بعض لوگوں کو ذرا زیادہ عقل رہتی ہے نا، اتنی عقل آ جاتی ہے کہ ان کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل کے آ رہا ہے، وہ اس کو بھی بدعت کہہ دیں۔ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بھی اگر یہ بدعت ہے تو وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، 20 رکعت تراویح بھی بدعت ہے، وہ معلوم نہیں یہ بدعت، لیکن کیا کریں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ انتہائی جہالت ہے یہ کہنا۔ اجماع صحابہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں احکام کے استنباط کے لیے ایک بنیاد مانی جاتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو کسی غیر حق پر کبھی وہ خاموش رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ دوسری اذان جو شروعات ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی، مگر چونکہ اس پہ اجماع صحابہ ہے اس لیے اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ یہ دونوں اذانیں جمعے کی جاری رہیں گی۔ اب جمعے کی اذان کے لیے جو حکم ہے قرآن کا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ حکم جو ہے یہ پہلی اذان پر نافذ ہوتا ہے، دوسری اذان پہ نہیں۔ یہ خیال رہے جمعے کے احکام جو قرآن نے بیان فرمائے کہ جیسے ہی اذان ہو تو ساری دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز و خطبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کا حکم جو ہے وہ پہلی اذان سے شروع ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے
نماز جمعہ کی اذان کے بعد علماء کا قریب متفقہ فیصلہ ہے اور یہ حکم ہے کہ اس اذان، پہلی اذان جمعے کی جو ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا پینا سونا بات کرنا نماز جمعہ کی تیاری کے سوا باقی سارے کام حرام ہیں۔ یہ فقہا کا فتویٰ ہے، مولانا مصطفیٰ نہیں بول رہے ہیں۔ نماز جمعہ کی پہلی اذان، اس لیے کہ جمعہ اچانک آتا ہے کیا؟ آپ حیرت تو دیکھو یار، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کیا کہ جمعے کے پہلے جو دن آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جمعرات۔ جمعرات، رات ہے وہ، دن ہے نا، مگر اس کا نام جمعرات ہے۔ اس کا معنی کہ جنہوں نے اس کا نام جمعرات رکھا ہے، عربی میں تو اس کا نام یوم الخمیس ہے جمعرات کا، وہ یوم الخمیس پانچواں دن، لیکن اس کو ہمارے ہاں جمعرات کہا جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ نام جمعرات رکھا ہوگا، کتنا اس کے دل میں مسلمانوں کی خیرخواہی ہوگی کہ یاد رکھنا آج کا وہ دن ہے، اس کے گزرتے ہی جو رات آئے گی وہ جمعے کی رات آئے گی، دن سے ہی تو تیاری کرنا شروع کر دے کہ آنے والا دن جمعہ ہے۔ اس لیے اس کو جمعرات کہا جاتا ہے۔ یہ جمعرات عربی کا نام نہیں ہے، اس کا نام عربی میں یوم الخمیس ہے، پانچواں دن۔ تو یہ خیال رہے۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ جمعہ اچانک تھوڑی آ جاتا ہے، جمعہ جو ہے وہ ظاہر ہے بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، تو جمعے کی تیاری فقہا کے نزدیک جمعرات سے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمعے کے احکام جو ہیں وہ اتنے مخصوص ہیں شریعت مطہرہ میں کہ اس کے احکام کی پابندی میں کسی طرح کی کمی نہ رہ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ذہنی طور پر جمعرات سے اس کی تیاری کرے۔ اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا جمعرات کے دن، جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا جمعے کا دن شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں دن جو ہوتا، رات جو ہوتی وہ پہلے آتی ہے اور دن اس کے بعد میں آتا ہے۔ تو اب جمعے کی فضیلت جو ہے یوم الجمعہ کی، وہ فضیلت جمعرات کے غروب آفتاب سے شروع ہو کر جمعے کے غروب آفتاب تک پورا 24 گھنٹہ رہتی ہے۔ 24 گھنٹے کا جمعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہے، سورہ دخان کی تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت، دعاؤں کی کثرت ہے۔ یہ جمعرات کی غروب آفتاب کے بعد سے کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ جمعے کی غروب آفتاب تک چل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا حکم آپ نے سن لیا کہ پہلی اذان جو ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ پہلی اذان ہمارے اب جمعے کی نماز کہاں قائم کی جائے، کیسا قریہ ہو، کیسا شہر ہو، کیا آباد، اس سے کیا بحث ہے؟ ہم کو ہماری جمعے کی نماز پڑھنا، یہ غیر ضروری مسائل ہم کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، علماء کا کام ہے، وہ علماء جانیں۔ جہاں ہمارے یہاں ہمارے شہر کا ایک عام دستور ہے کہ 12:30 بجے ظہر کی اذان یعنی جمعے کی اذان ہو جاتی ہے۔ جمعے کا وقت جو ہے وہ وہی وقت ہے جو ظہر کا وقت ہے، یعنی جیسے ہی آفتاب جو ہے وہ زوال سے نیچے آتا ہے، زوال کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے جمعے کا بھی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز جو ہے یہ ظہر کی نماز کی قائم مقام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس دن آج الحمدللہ ہم جمعہ پڑھیں تو ظہر تھوڑی پڑھیں گے، یہ قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، اسی طرح سے قیدیوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، بیماروں پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس کے احکام الگ ہیں۔ عورتوں پر فرض نہیں ہے، عورتیں اپنے گھر میں ظہر پڑھیں گی۔ ایسی غلطی نہ کریں ہماری بہنیں کہ اچھا تم 2 رکعت پڑھ کے میں بھی آج 2 رکعت میں نپٹا لیتی ہوں، ایسا نہیں، اس کو پوری ظہر پڑھنا پڑے گا۔ نماز جمعہ خصوصیت ہے اہل اسلام کے مردوں کی۔ اب جہاں پر مسجدوں میں جیسے حرمین شریفین میں وہاں پر خواتین جاتی ہیں، دونوں حرمین شریفین کے دروازے الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں خواتین کے لیے، وہاں خواتین جائیں گی تو وہ جمعے کی نماز پڑھیں گی، وہ امام کی تابع ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور سے شہروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ جمعے کے بدلے اپنے گھر میں ظہر پڑھیں گی۔ اب اس نماز جمعہ میں خطبہ جو ہے یہ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے، بغیر خطبے کے نماز جمعہ بغیر خطبے کے نماز جمعہ ہو ہی نہیں سکتی۔
اسی وجہ سے انفرادی نماز جمعہ نہیں۔ اب جمعے کی نماز جو ہے میرے بھائیوں، اس میں بہت ساری چیزیں عرض کرنی ہے انشاءاللہ، کچھ اگلے ہفتے اللہ نے موقع دیا تو اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ بہت اہم احکام ہے جس پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اہتمام، یہ اہتمام ہو کہ ہم مسجدوں میں، مسجد امان اللہ سیٹ میں نہیں، مولانا کی تقریر ہوتی ہے اس لیے مولانا اپنی تقریر سننے کے لیے بول رہے ہیں، یہ مقصد نہیں۔ ہم یہ کوشش کریں اور ہمارا اہتمام ہو کہ اذان کے ساتھ ہی ہم مسجدوں میں، پہلی اذان کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جائیں۔ دیکھو یہ اللہ کی جو پوری زمین ہے نا، اس میں یہ مسجدیں جو ہیں، جتنی دیر تک کے لیے اللہ تعالی ہمیں مسجد میں رکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہے ہمارے لیے، یہ ان کا دربار ہے، یہ ان کا دربار ہے۔ یہاں پر بادشاہوں کے اور وزراء کے اور ان کے جھوٹوں کے سچوں کے سب کے دربار لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی تمنا کرتے ہیں اس دربار میں ایک بار جانے کا موقع مل جائے۔ یہ کائنات کی فرما روا حضرت حق جل مجدہ کا دربار ہے، اس دربار میں وہ کسی کو آنے کی اجازت مرحمت فرما دیں، توفیق عطا فرما دیں۔ مسلمانوں اس کی قدر کرو۔ مسجد میں آ جانے کے بعد کسی نماز کے لیے ظاہر ہے کہ مسجد میں آدمی آئے گا تو ان سارے گناہوں سے اس مسجد کی برکت سے بچ جائے گا جن گناہوں میں وہ مسجد کے باہر ملوث ہو سکتا ہے۔ ہماری ساری ہائے واویلا جو ہے، جھوٹ، سچ، یادہ گوئی، غیبت اور بیکار کی باتیں، لغویات، فضولیات، ہمارا موبائل اور ہمارا نیٹ اور ہمارا فلانا، ہمارا فیس بک، یہ ساری چکر جو ہے اس سے آگے بچ جاتا ہے۔ یہاں تو نہیں کرے گا نا، یہاں آگے کرے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا، یہاں اگر کرے گا نوافل پڑھے گا۔ یہاں تک کہ آدمی نماز کے انتظار میں جب تک بیٹھا رہے گا، یہ وقت بھی اس کا نماز پڑھنے کی نیکی اور ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ ایک بات سمجھ لو، یہ بنیادی بات، کچھ عمل وہ ہیں جو عمل کرنے کے بعد ہم کو ثواب ملتا ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جو بغیر کرے ہم کو ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے نماز مسجد میں آ گئے، ذرا جلدی آ گئے، اذان کے ساتھ آ گئے، پہلے سے غسل کر لیا، کپڑے وغیرہ، خوشبو لگانا، تیل لگانا، مسواک کرنا، جلدی اٹھنا، تلاوت قرآن کرنا، درود کی کثرت کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ دخان کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمعے کے اعمال میں مخصوص علماء نے لکھا ہے۔ ان سب کا اہتمام کرتے ہوئے بھئی آج جمعے کا دن ہے، 12:30 بجے مسجد پہنچنا ہے، ظاہر ہے 12:30 بجے پہنچنا ہے، میں 12:15 بجے سے اگر شروع کروں تو انشاءاللہ 12:30 بجے پہنچ ہی جاؤں گا مسجد میں۔ لیکن یہ کہ اپنے کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت۔ یہ 2 رکعت نماز جمعہ نہیں ہے میری محترم، نماز جمعہ جو ہے وہ جیسے اور باقی نمازیں ہیں کہ نمازیں جو ہوتی ہیں اس میں سنتیں، اور سنتوں میں بطور خاص سنت موقدہ وہ نماز کا حصہ ہوتی ہے، اگر وہ سنت موقدہ نہ ادا کیا جائے تو نماز ادھوری رہتی ہے۔ آپ یہ خیال رکھیں، جیسے فجر میں، فجر کی سنتیں 2 سنتیں 2 فرض ہیں، وہ سنت موقدہ اتنی تاکیدی ہے کہ حالت سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں ترک کیا۔ اس لیے دن بھر میں جتنی سنت نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اور کہنا چاہیے حکم کے اعتبار سے فجر کی سنتیں ہیں۔ کوئی سنت چھوڑ دے اور خالی فرض پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، بھئی خالی اس کی فرض ہوئی۔ یہاں تک کہ اگر فجر کی سنتیں آدمی ادا کرنے لگے اور اس سے جماعت کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہو کہ بھئی ایسی وقت میں پہنچا، گھر سے دوڑتا بھاگتا وضو کر کے آیا کہ وہ تو قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا دوسری رکعت بھی چل رہی ہے تو ایسی چل رہی ہے، اگر میں سنت کی نیت باندھوں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، تو ایسی حالت میں وہ جماعت میں شامل ہو جائے گی بغیر سنت پڑھے ہوئے، اس لیے کہ جماعت میں شامل ہونا واجب ہے اس کو، مگر اس جماعت میں شریک ہونے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد فجر کی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ لیں، اتنی اہم ہے سنتیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ کے کیسے جاتے ہو میرے دوستوں؟
یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. نماز جمعہ جو ہے وہ صرف 2 فرض نہیں ہے، اس کے پہلے بھی 4 سنت ہیں، اور وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو خطبے سے پڑھنا ہے. اگر خطبہ شروع ہو گیا تو شرعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی نماز پڑھیں. شرعاً خطبہ شروع ہو گیا تو خطبے کا اتنا ادب ہے شریعت مطہرہ میں کہ شرعاً آپ کو اجازت نہیں ہے کہ حالت خطبے میں آپ کسی نماز کی نیت باندھیں. ہاں اگر کسی نے اس کے پہلے نماز کی نیت باندھ لیا تو علماء کا اس میں 2 گروہ ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر نیت باندھا بھی ہے تو جیسے خطبہ شروع ہو نیت توڑ دینا چاہیے. ایک گروہ ایسا بھی ہے لیکن وہ کم ہے. پھر زیادہ صحیح مسئلہ جو ہمارے محققین کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ نماز پوری تو کر لے، لیکن جب خطبے کا بھی وقت طے ہوتا ہے تو آدمی نیت کرنے کے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کے بعد خطبہ تو نہیں شروع ہو جائے گا. خطبہ کون سا؟ وہ جو امام صاحب ممبر میں جو وہ خطبہ نہیں ہے بھائی، یہ تقریر ہے، یہ تقریر ہے. خطبہ وہ جو امام. اب اس خطبے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران اگر تو اپنے کسی بازو والے بھائی سے یہ کہے چپ رہے تو تو نے بھی لغو کام کیا. یعنی خطبے کی عظمت کو تو نے بھی نہیں جانا. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو فریضہ ہے، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، دوران خطبہ جو ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نہیں کیا جا سکتا. اور پورے توجہ سے خطبہ سننا ہے. آواز آ رہی ہو یا نہ، آج لاؤڈ اسپیکر لگ گیا نا، کب سے ہے یہ لاؤڈ اسپیکر؟ نہیں آ رہی ہے تو بھی خطبے کا ادب تو اس کا خیال رکھیں. نماز جمعہ پوری ہے، 4 سنت ہے پہلے، اس کے پہلے پھر یہ 2 فرض ہے، اس کے بعد پھر 4 سنت ہے، پھر 2 سنت ہے، اور پھر 2 رکعت نفل ہے. یہ پوری اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نماز جمعہ پورا پڑھنے کی عادت ڈالو. جمعے کے مخصوص احکام ہے میرے بھائیو. اللہ نے سورہ جمعہ نازل فرمائی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ اور خطبہ ہے. اللہ تمہیں ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو، نماز جمعے کی اذان دے دی گئی، اب اللہ کے ذکر کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، اس کا اہتمام کرو. اللہ نے تمہیں یہ حکم فرمایا اور تم اپنی منمانی کر کے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہو. یہ کیا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کیا کرتے ہو تم؟ اس لیے یہ آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اب وہ ساتھ کب ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی، اور مزید احکام نماز جمعہ اور پھر جمعے کے دن کے انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا تو اگلے ہفتے عرض کریں گے انشاءاللہ. یہ 1-2 اعلان، 2 نہیں بلکہ 3 اعلانات سماعت فرما لیجئے. ایک تو کل 24 دسمبر بعد نماز عشاء ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قاسمی چترویدی ان کا بیان ہوگا. اور انہی حضرت کا کل عشاء کے فوراً بعد، اس لیے کہ اسمبلی یہاں پر ہے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا مسئلہ ہے، عشاء کے فوراً بعد پروگرام انشاءاللہ شروع ہوگا. رات ٹھیک 9 بجے شروع ہوگا جلسہ. دوسری نشست 25 دسمبر یعنی پرسوں اتوار کو 10:30 بجے پھر اسی مسجد امان اللہ سیٹ میں انشاءاللہ ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا مخصوص انتظام مسلم گراؤنڈ میں رہے گا. دوسرے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ، اس عنوان سے 25 دسمبر یعنی اسی پرسوں ہی بعد نماز مغرب فوراً بمقام مدرسہ دارالعلوم نظامیہ نظام الدین کالونی سنی سینٹر کے پاس ہونا طے پایا ہے. اس میں بھی حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب بیان فرمائیں گے. یہ ہے 25 دسمبر اتوار بعد نماز مغرب. اور اسی طرح 28 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء فوراً انصار کمیونٹی ہال مونپورے میں ایک جلسہ رکھا گیا ہے جمعیت العلماء کی طرف سے، اور اس کے مقرر خصوصی ہوں گے حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمن قریشی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد گجری بازار کامٹی. اور اس جلسے میں بھی خواتین کے لیے پردے کا مخصوص انتظام رہے گا.